صلاح الدین ایوبی، جسے صلاح الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 12ویں صدی کے دوران مصر اور شام کے پہلے سلطان اور مسلمان رہنما تھے۔ وہ یروشلم پر مسلمانوں کی دوبارہ فتح میں اپنے کردار اور تیسری صلیبی جنگ کے دوران اپنے بہادرانہ طرز عمل کی وجہ سے مشہور ہے۔ صلاح الدین 1138 میں تکریت عراق میں کرد نصرات خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش ان کے چچا اسد الدین شرقو کے دربار میں ہوئی، جو مصر کے مسلمان حکمران نور الدین کی خدمت میں ایک ممتاز فوجی رہنما تھے۔ صلاح الدین نے اپنے کیریئر کا آغاز اپنے چچا کے ماتحت ایک سپاہی کے طور پر کیا اور جلد ہی صفوں میں آگے بڑھے اور اپنے آپ میں کمانڈر بن گئے۔ 1169 میں نور الدین نے شیرکوک کو مصر فتح کرنے کے لیے بھیجا اور صلاح الدین اس مہم میں ان کے ساتھ تھے۔ کامیاب لڑائیوں کے ایک سلسلے کے بعد مصر کی فاطمی خلافت کو فتح کیا گیا اور شیرکوک کو مصر کا حکمران مقرر کیا گیا، جس میں صلاح الدین اس کا چیف لیفٹیننٹ مقرر ہوا۔ تاہم اس کے فوراً بعد شیرکوک کا انتقال ہو گیا اور صلاح الدین، جو صرف 31 سال کا تھا، اس کے بعد مصر کا حکمران بنا۔ مصر کے حکمران کی حیثیت سے صلاح الدین کو کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شام کی عیسائی ریاستیں، خاص طور پر یروشلم کی سلطنت پھیل رہی تھی اور خطے میں مسلم حکمرانی کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ اس کے علاوہ مصر اور شام میں اقتدار کے حصول کے لیے مسلمان آپس میں بھی لڑ رہے تھے۔ صلاح الدین نے مصر میں اپنے طاقت کو مستحکم کر کے اور ایک مضبوط فوج تشکیل دے کر ان چیلنجوں کا جواب دیا۔ اس نے لیونت میں عیسائیوں کے خلاف کامیاب فوجی مہمات کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا، جس میں بلبائیس، حما اور ہرنک سمیت متعدد اہم شہروں پر قبضہ کیا گیا۔ 1187 میں صلاح الدین نے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑی مہم شروع کی، جو پہلی صلیبی جنگ کے بعد سے عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا۔ کئی مہینوں تک محاصرے کے بعد شہر صلاح الدین کی افواج کے قبضے میں چلا گیا اور مسلم رہنما نے عیسائی باشندوں کو بغیر کسی نقصان اور اپنی تمام املاک کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی۔ یروشلم پر دوبارہ قبضہ عیسائیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا اور اس نے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا، جس کی قیادت یورپی بادشاہوں نے کی، جس میں انگلینڈ کے رچرڈ دی لائن ہارٹ بھی شامل تھے۔ صلاح الدین کی افواج کی تعداد بہت کم ہونے کے باوجود صلیبی فوج کو روکنے میں کامیاب رہی اور یہاں تک کہ کئی اہم فتوحات بھی حاصل کیے۔ صلاح الدین کو صلیبی جنگ کے دوران ان کے بہادرانہ طرز عمل، عیسائی جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور یہاں تک کہ بادشاہ رچرڈ کو ان کی آخری جنگ کے بعد سرزمین چھوڑنے کی اجازت دینے کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی، جس نے اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے
مختلف حربے اور حکمت عملی استعمال کی۔ ان کی حکمت عملی کی سب سے قابل ذکر مثال 1187 میں جنگ حطین کے دوران پیش آئی، جو صلاح الدین کی مسلم افواج اور یروشلم کی سلطنت کی عیسائی فوج کے مابین فیصلہ کن جنگ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ گائی ڈی لو سیگنن کی کمان میں عیسائی فوج نے ہٹن کے ہارنز میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، جو ایک پتھریلی جگہ تھی جس میں بہت کم پانی تھا۔ صلاح الدین، جس کے پاس بہت کم فوج تھی، جانتا تھا کہ اگر وہ عیسائیوں کو ان کی دفاعی پوزیشن سے باہر نکال سکا تو اس کے پاس انہیں شکست دینے کا بہتر موقع ہوگا۔ ایسا کرنے کے لیے صلاح الدین نے ایک چال کا استعمال کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو عیسائی کیمپ کے باہر بڑی بڑی آگ لگانے کا کہا، جس سے ایسا لگتا تھا کہ اس کی فوج اصل میں اس سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو شور مچانے، ڈول بجانے اور چیخنے کا کہا تاکہ یہ تاثر پیدا کیا جا سکے کہ ایک بڑی فوج آ رہی ہے۔ عیسائی فوج نے اس خوف سے کہ وہ گھیرے میں نہ آ سکے، کیمپ توڑنے اور صلاح الدین کی مبینہ بڑی فوج سے ملنے کے لیے اپنے فوج کو مختلف جگہوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی پانی کے سامان کو پیچھے چھوڑ گئے اور بہت کم پانی کے ساتھ ایک جلتے ہوئے صحرا میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس فیصلے نے عیسائی فوج کو کمزور کر دیا اور انہیں صلاح الدین کے حملوں کے لیے زیادہ غیر محفوظ بنا دیا۔ صلاح الدین کی افواج، جو اب کہیں زیادہ فائدہ مند پوزیشن میں تھی، حطین کی جنگ میں عیسائی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ عیسائی بادشاہ گائی ڈی لو سیگنن اور بہت سے دیگر اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم فوج نے ٹروکراس پر بھی قبضہ کر لیا۔ صلیبی جنگ کے بعد صلاح الدین نے مصر اور شام میں اپنی طاقت کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی اور اپنے علاقے کو وسعت دینے اور ایک مستحکم اور خوشحال ریاست قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ حطین کی جنگ صلاح الدین اور اس کی مسلم افواج کے لیے ایک اہم فتح تھی اور اس نے اس سال کے آخر میں یروشلم پر بھی دوبارہ قبضہ کرنے کی راہ ہموار کی۔ وہ 1193 میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ ان کا نام ایک عظیم مسلم رہنما کے طور پر زندہ رہی، جس نے عیسائی حملہ آوروں کے خلاف اپنے عقیدے اور اپنے لوگوں کا دفاع کیا تھا۔ صلاح الدین کی کامیابیاں صرف فوجی میدان تک محدود نہیں تھی، وہ اپنی انتظامیہ، اپنے انصاف اور سخاوت کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ وہ فنون لطیفہ، ثقافت اور سائنس کے بہت بڑے سرپرست تھے۔ انہوں نے اسکولوں، ہسپتالوں اور عوامی لائبریریوں کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے بہت سے تعمیرات کیے، جیسے صلاحیہ نہر جو قاہرہ اور آس پاس کے علاقوں کو تازہ پانی فراہم کرتی تھی۔ صلاح الدین ایک انصاف پسند اور ہمدرد رہنما کے طور پر شہرت اور ان کی فوجی کامیابیوں نے انہیں اسلامی اور مشرق وسطی کی تاریخ میں ایک ہیرو بنا دیا ہے۔ انہیں غیر ملکی حملوں کے خلاف مزاحمت کی علامت اور مسلم سرزمین اور لوگوں کے محافظ کے طور پر یاد
یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے عظیم افراتفری کے دور میں مسلمان دنیا میں اتحاد اور استحکام قائم کیا۔